السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، معزز ناظرین، ہمارے اس چینل کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے چینل کو انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے یا ہمارے روز مرہ کے ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو جو آپ ہم سے قرآن مجید کی وجہ سے کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اس چینل پہ بڑی ہی کامیابی کے ساتھ جو ہمارے گزشتہ کچھ سلسلے گزرے ہیں، جن میں سے سلسلہ تفخیم و ترقیق، سلسلہ سوال و جواب جو کہ تجوید کے متعلقہ سوال و جواب کا سلسلہ ہے، وہ بھی ہمارے اسی چینل پہ موجود ہے۔ تو کافی بھائیوں نے ان کو پسند کیا اور اس کو جاری رکھنے کا کہا۔ تو آج ہم ایک اور سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، جس کی کچھ مختصر تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں۔ تو ہم اس چینل پہ اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ اذکار اور ادعیہ مسنونہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ایسے اذکار اور ایسی دعائیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اصل میں جو بتانا چاہتے ہیں، جو سکھلانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو ان دعاؤں کا تو تلفظ ہے، جو ادائیگی ہے، وہ آپ کو سکھلائی جائے، تاکہ آپ ان دعاؤں کو بھی پڑھیں، ان کو یاد کریں اور صحیح پڑھیں جس طرح کے ان کو پڑھنے کا حق ہے۔ چونکہ قرآن مجید بھی، احادیث بھی، دعائیں بھی، یہ تمام کی تمام عربی زبان میں ہیں، اور عربی زبان کو عربی ہی لہجے میں اور تلفظ میں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کافی بھائیوں نے مجھے میسج بھی کیا کہ آپ اذان کے متعلقہ اذان بھی ہمیں سکھلا دیں۔ کچھ بھائیوں کا میسج یہ آیا کہ آپ دعائے قنوت، اس طرح کا دیگر کچھ دعاؤں کا ذکر کیا۔ تو آج الحمدللہ تمام بھائیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ہم خوشخبری آپ کو دے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے اسی چینل پہ یہ سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ ہفتے میں ایک دو ویڈیوز اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپلوڈ کیا کریں گے۔ اور اس میں ہوگا کیا، ایسے اذکار ہوں گے، ایسی دعائیں آپ کو سکھلائی جائیں گی صحیح تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، جو صحیح احادیث سے ثابت ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات یاد رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نیٹ کی دنیا میں، یوٹیوب میں نے کافی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہیں اور اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ العیاذ باللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی دعا، کوئی ایسا ذکر، ایسے اذکار ہم نہ کریں جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہیں، لوگوں کے من گھڑت ہیں، اگرچہ وہ عربی میں ہیں لیکن وہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہیں۔ تو ایسے اذکار سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایسے اذکار وہ کرنے چاہیے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، آپ کی تعلیمات میں سے ہیں۔ پھر اس میں
دعاؤں کی تفصیل کیا ہے، کون سی دعائیں ہم آپ کو سکھلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان میں سے سب سے پہلے اذان اور اس کی دعائیں۔ اذان کے بعد کی دعا جو ہے، اللہ کے نبی جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی باحوالہ انشاءاللہ تعالی۔ ہر دعا باحوالہ ہوگی، اس کا حوالہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو پڑھنے کا انداز، ادائیگی، اس کی تلفظ، اس کا جو تلفظ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم آپ کو سکھائیں گے۔ پھر اس کے بعد نماز کی جو مسنون دعائیں ہیں، نماز کے متعلقہ جو دعائیں ہیں مسنون، اللہ کے نبی سے صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہیں، وہ انشاءاللہ وہ ان کو تلفظ کے ساتھ آپ کو سکھلایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد روز مرہ کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہے، اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، دیگر روز مرہ کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ آپ کو سکھائی جائیں گی انشاءاللہ باحوالہ۔ اور چوتھے نمبر پہ صبح و شام کے اذکار۔ صبح و شام کے اذکار جو بندہ کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی مشکلات سے بچا لیتے ہیں، اس کو نکال لیتے ہیں، وہ بہت سے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ وہ صبح و شام کے اذکار کون سے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ اور آپ کو جو ہے وہ تلفظ کے ساتھ سکھلائے جائیں گے باحوالہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر پانچویں نمبر پہ ان کے علاوہ ایسی دعائیں بھی ہیں جو کہ بہت ضروری دعائیں ہیں، بڑی جامع دعائیں ہیں، اللہ کے نبی ان دعاؤں کو پڑھا کرتے، ان اذکار کو کیا کرتے، وہ بھی دعائیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے بشرط زندگی جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اس کو آپ لازماً اس ویڈیو کے نیچے لائک کا جو بٹن ہے، ہر بھائی لائک کے بٹن کو لازماً کلک کرے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو یا اس سلسلہ کو جو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں کتنا پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا خادم بنائے، اپنے قرآن و احادیث کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔